بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَاهَا تَشْكُو إِلَيَّ وَقَدْ سَارَتْ تَلِيحًا تُحْزَى صُدُورَ النِّعَالِ شکا یشکو باب نصر شکا الا درد بیان کرنا، شکایت کرنا. تلیحن یہ صفت ہے، باب فتحہ سے یہ مشتق ہے. اونٹ کا تھکنا. تحزا برابر ہونا، ایک برابر قطع کرنا. حزا باب نصر سے یہ ہے. صدور ہر چیز کا ٹکڑا. تسمہ واحد صدر. اور نعل جمع نعال جوتا. کہتا ہے وَتَرَاهَا تَشْكُو إِلَيَّ، اے مخاطب تو اسے دیکھے گا، تو میری سواری کو دیکھے گا، تو میری مادہ سواری کو دیکھے گا. تشکو الیہ وہ مجھ سے اپنا غم بیان کر رہی ہوگی. اتنے سفر کے بعد، اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد، وہ تھکنے کے بعد تو اسے دیکھے گا کہ وہ مجھ سے شکایت کر رہی ہوگی، مجھ سے اپنا درد بیان کر رہی ہوگی. وقد سارت تلیحن اس حال میں کہ وہ تھک چکی ہے، یعنی تھکنے کے بعد تو اسے دیکھے گا کہ وہ مجھ سے شکایت بیان کر رہی ہوگی. تحزا صدور النعال اور اس کے جوتے کا تسمہ برابر ہو چکا ہے، اس کے جوتے کے نچلا حصہ، اس کا جوتا وہ برابر ہو چکا ہے. کثرت سفر کی وجہ سے، بہت زیادہ دوڑنے کی وجہ سے اس کا پیر، اس کا کھل جو ہے وہ گھس چکا ہے، وہ برابر ہو چکا ہے اور وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے. اور اے مخاطب تو اسے دیکھے گا کہ وہ مجھ سے اپنا درد بیان کر رہی ہوگی، اپنی تکلیف بیان کر رہی ہوگی. نقب الخف للسرى فطر الانساء من حل ساعة وارتحال. نقبہ باب سمع پھٹ جانا، اونٹ کا گھسے ہوئے کھر والا ہونا، پہنے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا. خف پیر، موزہ اونٹ اور شترمرغ کی ٹاپ جمع اخفاف. سرا کے معنی سرا یسری سرا رات کا سفر کرنا، رات کو چلنا. انسا یہ نسعن کی جمع ہے. کجاوا کسنے کی چوڑی رسی، سینہ بند. اور ارتحال کے معنی ہوتا ہے چلنا، سفر کرنا، کوچ کرنا. کہتا ہے نقب الخف للسرى رات میں چلنے کی وجہ سے اس کے پیر میں سوراخ ہو چکا ہے، اس کے پیر زخمی ہو چکے ہیں. ان اشعار میں شاعر اپنے سواری کے کثرت سفر کی وجہ سے تھک جانے، کمزور ہو جانے کی تکلیف بیان کر رہا ہے کہ رات میں سفر کی وجہ سے اس کے پیر کے تلوے گھس چکے ہیں، اس کے پیر میں سوراخ ہو چکا ہے. فطر الانساء من حل ساعة وارتحال اے مخاطب تو اس کے پٹے کو دیکھے گا، اس کے سینہ بند کو دیکھے گا، اس کے کجاوا کسنے کی جو رسی ہے. من حل ساعة وارتحال بار بار اترنے اور چڑھنے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے. اس کا عطف جو ہے اگلے اشعار پہ، اگلے شعر پہ ہے. اثرت فی جاجین یہ اس سے متعلق ہے. اثرت فی جاجین، اثر تاثیر یعنی اثر ڈالنا، اور جاجی یہ جوجون کی جمع ہے، پرندے کا سینہ. اثرت فی جاجین بار بار چلنے اور سفر کرنے کی وجہ سے تو اس کے پٹے کو دیکھے گا، تو اس کے سینہ بند کو دیکھے گا کہ اس نے اس کے سینے میں اثر ڈال دیا ہے، اس کے سینے کو زخمی کر دیا ہے. اس کے سینے کے اوپر جو سینہ بند ہے وہ بار بار چلنے اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کا سینہ زخمی ہو چکا ہے. اپنے اٹھنے کی تعریف کی. وہ کا ایران المیتے، ایران کے معنی تابوت جمع ارن. اور عولین فوق اوجن رسال، عولین علا یعلو باب نصر بلند ہونا، چڑھنا. اوج کے معنی لکڑی وغیرہ کا ٹیڑھا ہونا، یہ باب سمیہ سے ہے. واحد آوج، رسال اونٹ کی ٹانگ، واحد رسلن. کا ایران المیتے میری سواری، میری اونٹنی.
وہ میت کے تابوت کی طرح ہے، یعنی میت کے تابوت کی طرح میری سواری مضبوط ہے۔ عولین فوق عوج رسال، اور وہ میت کا تابوت جو رکھا گیا ہے ٹیڑھی لمبی ٹانگوں کے اوپر۔ عولین جو بلند کیا گیا ہے، وہ تابوت وہ بلند کیا گیا ہے، وہ اٹھایا گیا ہے، وہ رکھا گیا ہے ٹیڑھی لمبی ٹانگوں کے اوپر۔ یعنی اس نے سختی میں میت کے تابوت سے اس کو تشبیہ دی، اور اس کے جو پیر ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے، یعنی اس نے اس کی پیٹھ کو تابوت سے تشبیہ دی کہ ایسا اس کے پیروں کو کہا کہ لمبے اور ٹیڑھے پیروں پہ جیسے تابوت میت کا رکھ دیا جائے، ویسے میری سواری ہے، ویسے میری اونٹنی ہے۔ اثرت یہ مفعول ثانی ہے۔ فطر الانصاء، انصاء جو ہے یہ مفعول اول ہے، اور اثرت یہ مفعول ثانی ہے۔ کہتا ہے وَتَرَاهَا تَشْكُو إِلَيَّ، اے مخاطب تو میری سواری کو دیکھے گا کہ وہ مجھ سے اپنا درد بیان کر رہی ہوگی۔ وَقَدْ سَارَتْ تَلِيحًا تُهْزَى صُدُورَ النِّعَالِ، اس حال میں کہ وہ تھک چکی ہوگی، کمزور ہو چکی ہوگی، تھک کے چور چور ہو چکی ہوگی، یعنی بہت زیادہ تھک چکی ہوگی، اور اس کے پیر کے تسمے برابر ہو چکے ہوں گے، اس کا پیر گھس کے برابر ہو چکا ہوگا۔ نقب الخف للسرا، رات میں چلنے کی وجہ سے اس کا پیر، اس کا کھر زخمی ہو گیا، سوراخ ہو گیا اس کے پیر میں۔ وَفَتَرَ الْأَنْسَاءَ مِنْ حِلِّ سَاعَةٍ وَإِرْتِحَالِ أَثَّرَتْ فِي جَاجِهِنْ، تو اے مخاطب تو اس کے سینہ بند کو دیکھے گا کہ بار بار چلنے اور سفر کرنے کی وجہ سے اس کے سینہ بند نے اس کے سینے کو زخمی کر دیا ہے، اس کے سینے میں اثر ڈال دیا ہے، اس کے سینے کو زخمی کر دیا ہے، اور میری سواری وہ مضبوط ہے، کَإِرَانِ الْمَيْتِ، میت کی تابوت کی طرح مضبوط ہے، ایسا میت کا تابوت جو لمبے اور ٹیڑھی ٹانگوں کے اوپر رکھا گیا ہو۔ یہاں اس نے اپنی سواری کی تعریف کرنی بند کر دی۔ ابھی تک پچھلے اشعار میں اس نے اپنی محبوبہ کے علاقے میں جانے کا واقعہ بیان کیا، اپنے اور اپنے عشیقہ کے درمیان دوری کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنی عشیقہ کی تعریف بیان کی، اس کی خوشحالی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنی سواری کی صفات بیان کی، اپنی سواری کی پہ فخر جتایا ہے کہ میں اتنی عمدہ سواری کا مالک ہوں۔ اور اب یہاں پہ اس نے اپنی سواری کی تعریف کرنی بند کر دی، اور جو اس کے شعر کہنے کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہ جو شاعر تھا عاشا، یہ اس وقت کے بادشاہ اسود کا درباری تھا اور اس کی شان میں قصیدہ کہتا تھا، تو ابھی اس نے یہاں تک تو اس نے اب یہاں سے اس کی مدح شروع کر دی۔ ان اشعار میں قصیدہ کی ترتیب کو سمجھیے کہ شروع کے اشعار میں تشبیب ہے، یعنی اپنے عشق و محبت، اپنے جوانی کے حالات کا تذکرہ اس نے کیا ہے۔ پھر ایک دوسرا مرحلہ آیا گریز کا، جس میں اس نے ان سب کو چھوڑ کے کسی چیز پہ فخر کیا، اپنی سواری پہ فخر کیا ہے۔ اب یہاں اس نے مدح شروع کر دی، اب یہاں پہ وہ بادشاہ وقت اسود کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے لا تشکی الیہ من علم النسع ولا من حفا ولا من کلال، نسعون کے معنی سینہ بند، پٹا، اور حفا کے معنی باب سمیہ سے یہ ہے، حفن مصدر ہے، زیادہ چلنے سے پاؤں گھس جانا، اور کلال کے معنی تھکنا۔ کہتا ہے لا تشکی الیہ من علم النسع، اے سواری، اے اونٹنی، تو مجھ سے شکایت مت کر، تو مجھ سے اپنا درد بیان مت کر، من علم النسع، پٹے کی وجہ سے، اس سینہ بند کی وجہ سے جو تمہیں زخم لاحق ہوا ہے، اس کی شکایت تو مجھ سے مت کر، ولا من حفا، اور نہ لمبے سفر کی شکایت مجھ سے کر، نہ ننگے پیر چلنے کی شکایت مجھ سے کر، ولا من کلال، اور نہ تھکنے کی شکایت مجھ سے کر۔ کہتا ہے کہ پٹے کی وجہ سے جو زخم تجھ کو ملا ہے، تو مجھ سے اس کی فریاد مت کر، مجھ سے اس کی شکایت مت کر، اور نہ ننگے پیر یا زیادہ دیر چلنے کی شکایت مجھ سے کر، اور نہ تھکان کی مجھ سے شکایت کر۔
یہاں سے اس نے بادشاہ وقت اسود کی تعریف شروع کر دی۔ کہتا ہے کہ اے سواری، تو مجھ سے اپنے سینہ بند سے لاحق جو تمہیں تکلیف ہے، تو اس کی شکایت، اس کا درد مجھ سے بیان نہ کر، اور نہ زیادہ دیر چلنے اور سفر کرنے کی شکایت مجھ سے کر، اور نہ تھکنے کی شکایت مجھ سے کر۔ کہتا ہے لا تشکی لیا، تو مجھ سے شکایت نہ کر، وانتجع الاسود اہل الندى واہل الفعال۔ انتجاع کے معنی قصد کرنا، چراگاہ کی تلاش میں جانا، بخشش طلب کرنے کے لیے کسی کے پاس آنا۔ الندى بخشش، فضل، خیر، جمع اندہ، مادہ اس کا نو دال یہ ہے۔ اہل الفعال یعنی بڑے کارنامے والا، صاحب کرم۔ کہتا ہے لا تشکی لیا، تو مجھ سے شکایت نہ کر، مجھ سے فریاد نہ کر، وانتجع الاسود اہل الندى واہل الفعال، تو چلی جا، تو قصد کر، اسود کے پاس تو چلی جا، کیونکہ وہ اہل الندى ہے، وہ بہت ہی فیاض ہے، بہت سخی ہے، اور اہل الفعال ہے، بہت کارنامے والا ہے۔ یہاں سے اس نے اسود کی تعریف بیان کر دی، اس کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہتا ہے مجھ سے شکایت نہ کر، مجھ سے فریاد نہ کر، تو اسود بادشاہ کے پاس چلی جا، وہ بہت ہی فیاض ہے اور بہت بڑے کارنامے والا ہے۔ فرع نبع یہتز فی غصن المجد غزیر الندى شدید المحال۔ نبع واحد، نبعۃ ایک درخت جس سے تیر و کمان بنائی جاتی ہے، سخت، مراد یہاں پہ ہے اصل خاندان کی نسل۔ اہتز، اہتزاز، ہلنا، حرکت کرنا، جھولنا۔ غصن کے معنی شاخ، مجد یعنی بزرگی، شرافت، اور محال کے معنی قوت، تدبیر، طاقت و قوت۔ کہتا ہے فرع نبعین، کہتا ہے کہ فرع نبعین وہ مضبوط ڈالی والا ہے، یعنی خاندانی آدمی ہے۔ ہوا فرع نبعین وہ خاندانی آدمی ہے، یہتز فی غصن المجد وہ ایسے نبع کی شاخ ہے جو لہراتی ہے خاندانی مجد و شرف کی ٹہنیوں میں، مراد ہے وہ بڑے اونچے خاندان کا ہے۔ ہوا فرع نبعین یہتز فی غصن المجد وہ ایسے نبع درخت کی شاخ ہے جو مجد و شرافت کی ٹہنیوں میں لہراتی ہے، مراد ہے کہ وہ بڑے اونچے خاندان کا ہے۔ غزیر الندى وہ فیاض ہے، بہت سخاوت کرنے والا ہے، شدید المحال اور طاقت والا ہے۔ دراصل وہ اونٹنی کے حوالے سے خود مانگ رہا ہے۔ یہ اس وقت کا دستور تھا، لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایسا کرتے تھے، دربار میں بیٹھے رہتے تھے اور ان کی شان میں قصیدے کہا کرتے تھے، جس سے بادشاہ خوش ہو کر کچھ تحفے تحائف دے دیتے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ وہ اپنی اونٹنی کو بھیج کے اس کی شان میں قصیدہ کہہ کے اونٹنی کے حوالے سے خود یہ مانگ رہا ہے، بخشش طلب کر رہا ہے۔ عنده البر والتقى وأس الشق وحمل للمعزلات الثقال۔ الشق یعنی شگاف، پھٹن، جمع شقوق، حمل کے معنی اٹھانا، معضلات پیچیدہ، مشکل مسئلہ، کٹھن معاملہ، واحد معضلۃ، ثقال یعنی بھاری، یہ باب کرما ثقلہ سے ہے، واحد ثقیل۔ اس کے پاس بر ہے، عندہ البر اس کے پاس بر ہے۔ یہاں پہ بر جو ہے اشعار کی زبان میں جب بر آتا ہے بھلائی تو اس سے مراد ایفائے عہد ہوتا ہے۔ کہتا ہے عندہ البر اس کے پاس ایفائے عہد ہے، وہ باوفا شخص ہے۔ والتقى اور وہ تقوی و پرہیزگاری والا ہے، یعنی اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور مظلوم کی آہ سے بھی ڈرتا ہے۔ وَأَسَ الشَّقْ اور وہ زخموں کا معالج ہے، انتشار کا معالج ہے، یعنی غم گساری کرنے والا ہے۔ وَحَمْلٌ لِلْمُعْضِلَاتِ الثِّقَالِ اور بڑے بڑے امور اور کارنامے کو اٹھانے والا ہے۔
یعنی وہ دیت اور خوبہ ادا کرنے والا ہے، وہ بڑے معاملات کی ذمہ داری خود نبھانے والا ہے، وہ کسی کو مایوس کرنے والا نہیں، وہ باوفا شخص ہے، جب کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو ایفائے عہد کرتا ہے، اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ وہ ایسا متقی و پرہیزگار ہے جو اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ مظلوم کی آہ سے بھی ڈرتا ہے، اور وہ غموں کا معالج ہے، وہ زخموں کا معالج ہے، انتشار کا معالج ہے، حالت کی بدحالی کا معالج ہے وہ، اور وہ بڑے بڑے کارنامے اور امور کو اٹھانے والا ہے، یعنی دیت اور خوبہ ادا کرنے والا ہے۔ یعنی تو اس کے پاس چلی جا، وہ تیری مدد کرے گا، مجھ سے شکایت مت کر، مجھ سے فریاد مت کر۔